کہ اس بابرکت سب میں ہم اور آپ جامعہ عربیہ سعید العلوم کی طرف سے منعقد ہونے والے تعلیمی بیداری کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اس اشتہار کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس پاکیزہ اجلاس سے کس انداز کی گفتگو آپ سے کی جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ مکمل طریقے سے آپ اس کے لیے تیار ہو کر کے آئے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالی کا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق ہم تمامی حاضرین پر فضل ہوگا کہ ہم یہاں سے خالی دامن واپس نہیں جائیں گے، بلکہ بہت کچھ سمیٹ کر واپس جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے حالات اس وقت کیا ہیں۔ دنیا کا منظرنامہ ہر آدمی کے ارتاث ذہن پہ رقم ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ کیوں نہ ہو انہی کو درمیان کھڑے ہو کر کے اگر آپ حالات کا جائزہ لینا چاہیں تو خود ہمیں اور آپ مل کر کے دنیا کے منظرنامے کے متعلق لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے حالات ہندوستان میں کیا ہے، ہمارے حالات دوسرے ملکوں میں کیا ہیں، ہمارے حالات اس وقت پوری دنیا میں کیسے ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار کوئی دوسرے لوگ نہیں بلکہ ہمیں اور آپ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو خود ہی بدلنا ہوگا۔ ایک ادنا سی مثال دے کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، شریعت کا رول یہ ہے کہ نماز کے اندر جو آدمی سب سے پہلی صف پہ ہوتا ہے اسے ثواب زیادہ ملتا ہے، مگر جمعہ کے دن بھی اگر ہم اور آپ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں تو سب سے پچھلی صف پہ رہتے ہیں، لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب پہلے اگلی صف بھر لیجئے، الٹ کر کے آپ دوسری جگہ پہ جائیے۔ جنازے کی مجلس میں ہم اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں اپنے اور پرائے سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم اور آپ جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا رول یہ ہے کہ جو سب سے پچھلی صف میں ہوگا اسے ثواب زیادہ ملے گا، مگر آج کے حالات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو اس گھر کا ولی ہوتا ہے، اس میت کا جو ولی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، ہم اس کے قریب آگے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں دیکھ لے اور یہ اس کے دماغ میں گھر کر جائے کہ میں اس کے باپ کے جنازے میں آیا تھا، میں اس کی ماں کے جنازے میں آیا تھا، میں اس کے بھائی کے جنازے میں آیا تھا۔ آپ یہی کھڑے ہو کر کے ان دونوں چیزوں کا تجزیہ کر کے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول کروانا چاہتے ہیں اور کہاں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اگر رب کی بارگاہ میں ہم خود کو مقبول کروانا چاہتے ہیں تو جنازے میں ولی کے پاس نہ جا کر کے سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے اور نماز میں پیچھے نہ رہ کر کے امام کے قریب آگے آگے کھڑے۔ یہ ہے ہمارے حالات۔ ہم اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ رونا،
بلبلانا، گڑ گڑانا، اپنے حالات پہ آنسو بہانا، یہ ہمارا اور آپ کا ایک دکھاوا ہے۔ بدلنا ہے تو ہمیں پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ جب خود بدل جائیں گے قسم خدا کی زمانہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اس لیے ہمیں بدلنا ہے۔ اب منظرنامہ دیکھیے اور دیکھنے کے بعد ہمارے کچھ اشعار آپ سماعت فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہمارے ذہن کو ٹن دیتے ہوئے بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے یوں گویا ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ مجمع ہی ہمیں ہمارے حالات کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمیں یہ منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ راہ پرخار ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے۔ ہم یہاں آئے، ہمارا ٹھکانہ رب نے ہمارے لیے جنت بنایا، مگر دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہمیں بھیجا ہے، اور جتنی اپنی زندگی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال اس سے زیادہ اب کوئی زندہ نہیں رہتا۔ وہ پہلے کے لوگ تھے جو 500 600 700 سال تک 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ آج کے ڈیٹ میں 80 اگر کوئی کراس کر گیا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ یہ سفر ہے جس کو ہم اور آپ طے کر رہے ہیں، اور اس سفر کا جو راستہ ہے وہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یقیناً آپ حضرات اسے مشاہدہ کر رہے ہیں اور کٹھنائیاں دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے۔ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، یہ وہ گھر نہیں ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ بہترین آراستہ وہ پیراستہ کرتے ہیں، ٹائلز اور پتھر لگاتے ہیں، قیمتی محلات تعمیر کرتے ہیں، جبکہ اسے چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، یہ وہ گھر ہے جسے ہم اور آپ اپنے لیے بنا ہی نہیں پاتے، دوسرا کوئی بنا کر کے ہمیں اس میں رکھا ہے، جسے دنیا قبر کہتی ہے۔ عزیزان گرامی، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرہ و تار ہے، یعنی سخت تاریخ ہے، کیا ہونا ہے۔ اب ذرا پلٹ کر کے آئیے، اس گھر کو منور کرنے کے لیے، اس گھر کو تابناک بنانے کے لیے، اس گھر کو روشن کرنے کے لیے، اس میں اجالا بکھیرنے کے لیے، اس کو مزین کرنے کے لیے، اسے آراستہ کرنے کے لیے، اسے روشن بنانے کے لیے، اسے تابناک بنانے کے لیے بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت پکار کر کے کہتے ہیں قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو سنو، لہر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عزیزان محترم، جب ہم اس پوزیشن سے آگے بڑھیں گے، اپنی اس مسافرت کو طے کریں گے، اپنے زندگی کے سفر کے پٹری پر آگے بڑھیں گے، اور اس انداز سے کہ دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہوگا، انسان اسی میں جل بھل کے کباب بن رہا ہوگا، آگے بڑھتا جا رہا ہوگا۔ انداز بڑھنے کا کیا ہوگا؟ ہر قدم پر سنت نبوی جھلک رہی ہوگی، ہر قدم پر شریعت مطہرہ کی پاسداری کر رہا ہوگا، ہر قدم پر نبی کے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا، ہر قدم پر اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر کے چل رہا ہوگا، ہر قدم پر نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کر رہا ہوگا، آگے بڑھے گا، دنیا سے جائے گا تو قبر کا حال یہ ہوگا، کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی